اب مشکلوں کی عادت ہو گئی ہے ہمیں. اوکے. اب ہم صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو ذہنی طور پہ ہر قسم کی پریشانی، خیفت، تکلیف کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہی حالت اب پی ٹی آئی کے ہر ورکر کی ہے. اب پرچے، ڈرانا، دھمکانا، یہ ساری چیزیں اتنی بھگت لی ہیں، اب ہم مصلحت کے تحت کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. پہلے تو آپ یہ شیر افضل مروت صاحب کی ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے علاوہ باقی بات کرتے ہیں. تو اب معاملہ ٹھیک ہے، آپ کی دوستی ہو گئی؟ نہیں، ہماری دوستی تو بٹ شو کاز از دیئر، یا شو کاز اب واپس لے لیا؟ شوکاز جو ہیں، میں تو اب پریکٹیکلی سنی احتیاط کونسل کا ممبر ہوں اور شوکاز جس نے جاری کیا تھا وہ پی ٹی آئی کا چیف آرگنائزر So ہے. you're no longer with PTI؟ نہیں، ویسے لیگلی بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکلی بات تھی ان کی یہی کہ بیرسٹر گور صاحب ناراض ہیں. بیرسٹر گور صاحب کے پاس میں اگر گیا، حامد رضا صاحب آپ کو کرتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب کے پاس میں گیا، گلے ملے، ناراضگی ختم کی، تو یہی وہ شوکاز کی منشا بھی تھی، تو بات ختم ہو گئی. سو آپ کو، لیکن آپ کو اختلاف ہے ان کی طریقے چیئرمین شپ پہ، ٹھیک ہے، پارٹی ڈسپلن ہے، بٹ گور صاحب کے ساتھ میرا اختلاف نہیں ہے. باقی چیزوں پہ ہر پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، رائٹ، اور وہ آراء ہم اندر دیتے رہتے ہیں. کبھی کوئی اگری کرتا ہے، کبھی ڈس ایگری کرتا ہے، لیکن میری یہ سچ کی عادت کے ساتھ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہے. ہم مثال کے طور پہ احتجاج کے معاملات پہ میرا شاید نقطہ نظر دوسرا ہوگا. باقی وی آر ڈوئنگ، ہم تمام چیزیں ایک ٹیم ورک کے ساتھ کر رہے ہیں. رائٹ. سو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اٹس یور نیم؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے، خان صاحب شاید چند ایک نام کنسیڈر کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. ایٹ لیسٹ میں نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی ان کو. بیسٹ علی ظفر کی طرح یہ نہ ہو وہ آفر کریں اور آپ کہیں کہ نو آئی کانٹ ڈو دیٹ. اگر آپ کو آفر ہو تو کین یو ٹیک اپ دس اپرچونیٹی؟ میں نے کبھی بھی کسی ذمہ داری سے انکار نہیں کیا ہے. سو آپ کوئی بھی ذمہ داری آئی ہے خان صاحب کی طرف سے، میں نے انکار نہیں کیا ہے. سو لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی آپ بنتے ہیں اپوزیشن لیڈر، کیسے اگریسو ہوں گے، لڑیں گے، بوائیکاٹ کرائیں گے، یا آپ وہاں بیٹھیں گے، تقریر بھی سنیں گے اور کہیں گے اپنی بات بھی سناؤ؟ اس کا تو جواب اس وقت تو نہیں دیا جا سکتا. حالات کے مطابق رد عمل ہوگا. وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح جو ہیں ہینڈل کر رہے ہیں معاملات کو، اپوزیشن کی طرف وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کا رد عمل ٹھیک ہوگا. احترام کریں گے، قانون کی حکمرانی کو دیکھیں گے، تو ہم بھی ریزنیبل ہوں گے. ایک چیز واضح کر دیں کہ جب تک یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، تب تک ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی رحم جو نہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی دھاندلی، بالکل نہیں، وہاں پہ بھی ہوئی ہے. ہاں، ہر جگہ پہ. کتنے پرسنٹیج ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں؟ تقریباً 10% ہوئی ہے. اور آپ کے خلاف ہی ہوئی ہے کسی اور ہمارے خلاف ہی ہوئی. نو بڈی ایلس؟ نو بڈی ایلس. کہاں، کون سی سیٹ پہ؟ مثال کے طور پہ پشاور ہم نے سویپ کیا ہے تمام نیشنل اسمبلی میں، لیکن پشاور میں 8 صوبائی اسمبلیاں مار گئے. عقل یہ نہیں مانتی ہے. رائٹ. سو یہ میں کوشچن اسی طرح شانگلہ میں جی فارم 45 پہ ہمارے امیدوار سید فرین صاحب جیتے ہیں، لیکن صبح جو ہے امیر مقام صاحب کو جتوایا گیا ہے. بٹ ہار بھی سکتا ہے انسان. آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی، آپ میئر ہار گئے تھے پشاور کا، جے یو ایف کے بن گئے تھے. اٹس انٹائرلی پاسبل. اور ہے چیٹنگ. وہ وقت دوسرا تھا. اب جو ہے پورے ملک نے پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے. سو ایک کویشچن ہے، یہ جو بہت شور مچا قومی اسمبلی کے لیے، بہت شور مچا، آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی، سارے فارم 45 لے آئے. پنجاب کی صوبائی اسمبلی پہ تو میں نے کوئی زیادہ بات ہی نہیں سنی. آپ نے سنی ہے کہیں کوئی پنجاب کی صوبائی اسمبلی پہ کوئی آواز اٹھی ہو کہ وہاں کوئی دھاندلی ہوئی ہے؟ یو ایکچولی لاسٹ پنجاب. نہیں، میرا خیال ہے آپ کبھی اپنے رپورٹر کو بھیجیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. شوکت بسرا صاحب ایک آوازیں اٹھاتے ہیں. نہیں، شوکت بسرا صاحب کے علاوہ ہم نے پنجاب کی ان تمام حلقوں کو چیلنج کیا، انتخابی عذرداریاں دائر کی،
الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور ہماری روزانہ آج بھی میں الیکشن کمیشن میں کوئی 5 گھنٹے رہا ہوں. کتنی ہیں آپ کی درخواستیں الیکشن کمیشن کے کل پاس؟ تقریباً 400 درخواستیں ہیں ٹوٹل صوبائی اور نیشنل ملا کر؟ جی ہاں. کیونکہ بیچ میں انفارمیشن تھی کہ بہت کم آپ لوگوں نے شاید اپلیکیشنز دی ہیں. نہیں، ہم نے ہر ایک دھاندلی کو چیلنج کیا ہے، ہر حلقے پہ چیلنج کیا ہے. سو کتنا لمبا پروسیس ہے یہ اب؟ یہ As a تو lawyer, I'm الیکشن asking as well. کمیشن جو ہے وہ جان چھڑا رہی ہے، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتی ہے کہ جی آپ ٹریبیونل میں جائیں. ٹریبیونل کی اچھی بات یہ ہے کہ ٹریبیونل جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، تو ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہاں پہ کارروائی ذرا سیشن کورٹ کے مقابلے میں سنجیدہ بھی چلتی ہیں اور تیز بھی چلتی ہے. صرف فارم 45 کی انکوائری کرنی ہے کہ فارم 45 کے پریزائڈنگ افسروں کو بلانا ہے اور ان سے یہ تصدیق کرنی ہے کہ کیا فارم 47 آپ کے دیے گئے فارم 45 کے مطابق مرتب ہوا ہے یا نہیں. بس یہی ایک سوال ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کہاں پر ہیں سب پی ٹی آئی کے؟ میرا خیال ہے ہمارے ان کے ساتھ یہ احتجاج میں ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو، وہ شامل نہیں ہوئے. باقی ہمارا کوئی ان کے ساتھ اتحاد کے معاملات نہیں چل رہے. جو ملاقاتیں وغیرہ ہوئی تھی بیچ میں، ابھی کوئی بیک ڈور چینلز بات چیت کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک شروع تو ہوا تھا، آغاز تو ہوا تھا، کیا پارٹی کا ریاکشن آیا ہے، بانی چیئرمین کا ریاکشن آیا ہے؟ پارٹی کا ریئیکشن بھی آیا تھا، ورکرز کی طرف سے اس کو ستائش کی نظر سے نہیں دیکھا گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ان کا ایشو ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو جمعیت علماء اسلام کو تو ہرایا ہم نے ہے، تو کیا ہم نے دھاندلی کی ہے؟ ان کے بیٹے کو، مولانا صاحب کے بیٹے کو میں نے ہرایا ہے، ان کے دوسرے بیٹے کو داور خان کنڈی نے ہرایا ہے، مولانا صاحب کو خود علی امین خان نے ہرایا ہے، ان کے جو عاطف خان نے ان کے امیدوار کو ہرایا، پھر اسد کیسر صاحب نے ان کے دوسرے. یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ وہ تو آپ ہی کے خلاف تو کہہ رہے ہیں. لہٰذا اگر ہمارے ساتھ کوئی ان کا دھاندلی کا قصہ ہے تو یہ چلے جاتے الیکشن کمیشن میں یا کبھی میڈیا کے سامنے اپنے فارم 45 لے آتے کہ میں تو جیتا ہوا تھا، مجھے ہروایا گیا ہے. بلکہ ہمارا ایک حلقہ ہے نیشنل اسمبلی کا اورنگزیب خان NA40 جو کہ نارتھ وزیرستان کا ہے، وہ ہم نے جیتا ہے فارم 45 میں اور ان کو جیتوا کے دیا گیا ہے. اوکے، سو آپ کو لگا سب نے آپ کے خلاف دھاندلی کی؟ آپ کو لگا کتنی سیٹیں سب کے پاس ہیں آپ کی اندازاً؟ ہماری 3 سیٹیں جو ہیں، ایک سیٹ تو یہ اورنگزیب خان والی سیٹ JUI کے پاس غلط گئی ہے، ایک امیر مقام کے پاس KP میں جو سیٹ گئی ہے وہ غلط گئی ہے، ایک پشاور میں نور عالم خان والی. سو الیجڈلی دیٹس این ایکوزیشن ایٹ دا مومنٹ. انٹر پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اکبر ایس بابر ابھی سے اعتراض کر چکے ہیں، کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو کنسیڈرنگ چیف جسٹس نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے لاسٹ ٹائم؟ جی، وہ اس وقت ہمیں ضرورت تھی. اب یہ 10 دفعہ کالعدم قرار دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس وقت ہم بے نشان ہو گئے تھے. ہماری ریزرو سیٹیں عوام میں ہیں. تو ابھی بھی تو آپ کو فائدہ ہو جائے اگر مل جائے آپ کو تو ریزرو سیٹس کے لیے. تو نہیں، ریزرو سیٹ اب نہیں کچھ ہو سکتا. نہیں، اب تو نہیں ہے نا، اب تو پارٹی نہیں ہے فی الوقت پریکٹیکل. اینڈ یو کی ناٹ کم بیک ٹو PTI obviously. اس ٹینیور میں تو بس اب اس پورے ٹینیور میں آپ لوگ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہی ہیں. جی ہاں. سو اٹس ایرریلیونٹ پھر الیکشن نہ کروائیں؟ نہیں، کیوں نہ کروائیں، سینٹ کے الیکشن ہوں گے، وہاں پہ کام آئیں گے. اس کے علاوہ پارٹی جو ہیں بحیثیت آرگنائزیشن اس کو تو ہم نے چلانا ہے. پہچان شناخت ہماری PTI ہے. ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں اور ضمنی الیکشن بھی ہوں گے، تو لہٰذا انٹر پارٹی الیکشن اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اس وقت ان کو ضرورت تھی. اس دفعہ شاید اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اتنا کامیاب نہیں کرایا جائے گا. سو کیسا لگ رہا ہے آگے جو جرنی ہے، سفر ہے PTI کا، یہ مشکل ہونے جا رہا ہے، یہ اچھا تھوڑا آسان ہونے جا رہا ہے، یا ابھی لگ یہ رہا ہے کہ ابھی بھی اگریسو موڈ ہے؟ نہیں، مشکل جو ہے اب مشکلوں کی عادت ہو گئی ہے ہمیں. اوکے. اب ہم صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو ذہنی طور پہ ہر قسم کی پریشانی، خفت، تکلیف کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہی حالت اب PTI کے ہر ورکر کی ہے. اب پرچے، ڈرانا، دمکانا، یہ ساری چیزیں اتنی بھگت لی ہیں، اب ہم مصلحت کے تحت کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے یا اپنے کاز جو خان کا کاز ہے اس کو اچیو کرنا ہے،
حقیقی آزادی کا، قانون کی حکمرانی کا، عدالتوں کی آزادی کا اور سماجی انصاف کا، یا پھر ہم جو ہیں اسی طرح فائٹ کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو تو آپ نے سن ہی لی شیر افضل مروت صاحب کی۔ شیر افضل مروت صاحب وہ انسان ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جگائے رکھا، پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ سے جان ڈالی۔ ناظرین، تحریک انصاف میں شیر افضل مروت صاحب کی بہادری کی مثال نہیں ملتی۔ شیر افضل مروت صاحب نے جس طرح کارکنوں کو جگائے رکھا، مایوس نہیں ہونے دیا، اسی طرح باقی لیڈرشپ کو بھی چاہیے، جو روپوش ہیں آپ تک، ان کو چاہیے کہ سامنے آئیں، باہر نکل کر فرنٹ پر شیر افضل مروت صاحب کی طرح لیڈ کریں، کیونکہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ان کو جتوایا ہے۔ اب انہیں بھی چاہیے، جو ایم این ایز جیتے ہیں، ایم پی ایز جیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ عوام کو ان کا مینڈیٹ لے کر دیں۔ عوام تیار ہے احتجاج کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے عوام تیار ہے، صرف لیڈرشپ کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور ناظرین، صحافی اسد طور کو آج مجسٹریٹ اسلام آباد میں پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ آج 3:30 بجے صحافی عمران ریاض صاحب اور اسد طور کو لے کے اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج بھی ہے۔ تو ناظرین، دعا بھی کریں کہ خان صاحب، عمران ریاض صاحب، خواتین جتنی بھی جیلوں میں قید ہیں، دعا کریں کہ وہ جلد از جلد رہا ہوں اور اپنی فیملیز کے ساتھ ہوں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔